جی ایاز صاحب آپ بڑے ہوپفل تھے مذاکرات کو لے کر. میں آج بھی ہوپفل ہوں. مجھے تو صرف آپ کے سوال سے وہ گانا پتہ نہیں کیوں یاد آ گیا, اللہ جانے کیا ہوگا, میں بھی ساتھ ہوں ایاز صاحب کے, مولا جانے کیا ہوگا آگے. وہ گانا ہے نا بڑا مزے کا. مجھے وہ پتہ نہیں کیوں جب پہلا سوال آپ نے نوید صاحب سے پوچھا اس وقت سے میرے دماغ میں کہیں گھوم رہا ہے کہ کیا ہوگا, اللہ جانے کیا ہوگا آگے. لیکن آپ ٹینشن نہ لیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ پی ٹی اے نے بالکل ٹھیک کیا مذاکرات سے انکار کر کے, وہاں جانے سے انکار کر کے. اس کی وجہ یہ کہ 8 فروری آ رہا ہے, 8 فروری کو احتجاج کرنا ہے پی ٹی اے نے. تو احتجاج کا ماحول آپ کا کیا خیال ہے مذاکرات کے ساتھ بن سکتا تھا؟ نہیں بن سکتا تھا. ایک پی ٹی آئی پہ یہ وہ تھا, وہ کیا کہہ رہے, داغ تھا کہ یہ نان پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل مووز نہیں کرتی. وہ انہوں نے پولیٹیکل موو کر کے آپ کو دکھا دی. انہوں نے کہا جی ہم, جیسے آج عرفان صدیقی صاحب بھی فرما رہے تھے نا کہ وہ خود ہی آئے تھے مذاکرات کرنے, خود ہی نکل گئے ہیں اس میں سے. تو عرفان صدیقی صاحب آپ کا ڈھیر تجربہ ہے, مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ ہے. آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ جو الزام آپ ان پہ لگاتے تھے وہ الزام انہوں نے ختم کر دیا کہ جی وہ یہ تو مذاکرات کرتی نہیں کبھی پارٹی. انہوں نے کہا جی لائیں جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ہم مطالبات بھی صرف یہ رکھ رہے ہیں جی کمیشن بنا دیں, 2 ڈیٹس ہم آپ کو دے رہے ہیں, باقی چھوڑیں آپ, ہمیں کچھ اور چاہیے نہیں. مینڈیٹ بھی ہم نے چھوڑا, 26ویں آئینی ترمیم بھی چھوڑی, ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا. 26ویں آئینی ترمیم کے تو خیر وہ نظارے ہم دیکھ ہی رہے ہیں. آج بھی جسٹس جمال مندوخل کہہ رہے تھے ہمیں لگتا ہے ہم غیر قانونی بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون سا مقدمہ کہاں چلنا ہے. او خدا کے بندو, مقدمے تو نیچے پھنسے ہوئے ہیں لوور کورٹس میں, اور جج آپ نے اوپر رکھ لیے. اور کیا بات ہے یار, مطلب یہ ملک بڑا کمال ہے خدا کی قسم. اور میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے بڑا خوش ہوں کہ وہ ووٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ چاہتے نہیں ہیں, ہم تو اس کے خلاف ہیں, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا بات ہے یار, مطلب یہ اس سے زیادہ لطیفے اگر کسی دور میں آپ کو نظر آئے ہوں. ایک دور تھا کامیڈی سیریز بہت زیادہ آتی تھیں موویز, یہ ہالی ووڈ کی بات کر رہا ہوں, کریزی بوائز اینڈ آل دیٹ, اس ٹائپ کی آئی تھیں. اس سیریز میں 6-7 فلمیں آئی تھیں, بڑی مزے کی ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک سیریز چل رہی ہے آپ کی انجوائمنٹ کے لیے. یہ کامیڈی سرکس جو چل رہا ہے نا, بس اس کو انجوائے کریں. باقی اختیار اقتدار آپ کو پتہ ہے ان کے بیچاروں کے پلے تو ہے کچھ نہیں. یہ کہتے کچھ ہیں لیکن آرڈر آ جاتا ہے, اس کے بعد فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جی کہ بس چل گیا. اور ایک بات ٹھیک ہے, میرے قائد اور عمران خان میں ایک چیز تو مشترک ہے, قائد بھی ڈیل وہیں سے کر کے آتے رہے ہیں ہمیشہ, وہ بھی وہیں سے کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ عوام پہ ظاہر ہے بیچارے بھیڑ بکری ہیں, وہ تو ووٹ ڈالتے بھی ہیں, کہیں اور نکل آتا تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ فارم 45 کی جب اہمیت ہی نہیں جس ملک میں, فارم 47 نہیں چلنا ہے, تو پھر بہتر ہے ان سے مذاکرات کر کے آیا جائے نا. پھر ادھر ادھر فائدہ کیا ہے ان سے بات کرنے کا. لیکن I'm still hopeful, چیزیں ٹھیک ہونی ہیں اور ہوں گی, اور ظاہر ہے اس ملک کی بہتری کے لیے ہوں گی اور ہونی چاہیے. نہیں ہوں گی تو وہ بڑی زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ, لیکن I'm still hopeful کہ چیزیں ٹھیک ہوں. جی فیصل صاحب بڑی قدریں مشترک ہیں سیاستدانوں میں جن کا ذکر ایاز صاحب کر رہے ہیں. تو اب کیا یہ عوام اب کے لیے بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں لگ رہے ہیں آپ کو یا نہیں, اور خاص طور پر خود بیٹھتے نہیں ہیں, یا یہ صرف دکھاوا ہے کہ اب 8 فروری ہے تو احتجاج ہونا ہے تو اس کے بعد پھر سے ایک ہو جائیں گے, حکومت بھی ادھر ہی مصروف ہے, وہ جو ایک عوامی ایشوز ہیں ان کی تو وہ جو جس کو کہتے ہیں نا ایک عوام بھی ہے, وہ تو ان کی پرائیورٹی میں نہیں ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کر کوئی سیاست مستحکم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کہ ہم امید رکھیں کہ معیشت بھی مستحکم ہوگی؟ جی فیصل صاحب, بہرحال ہر وقت امید تو بہرحال دیکھیں رکھی جا سکتی ہے. امید پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. امید پہ تو ہم 50-70 سال سے زندہ ہی امید پر ہی زندہ ہیں. ابھی پتہ نہیں کتنے عرصوں تک ہم نے امید پر ہی زندہ رہنا ہے. تو امید ہی ہمارے پاس بچی ہے, اس کے علاوہ ہے ہی کیا ہمارے پاس امید کے علاوہ. بات یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کی سیاست کا تجزیہ کریں تو پھر اس میں آپ جمہوری تقاضوں کو نہیں دیکھیں کہ جمہوری تقاضے کیا کہتے ہیں, پھر اس میں آپ آئین کو نہیں دیکھیں کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے, پھر اس میں آپ قانون کو نہیں دیکھیں کہ قانون کا تقاضا کیا ہے. پھر آپ نے پاکستان کی سیاست کا تجزیہ اگر کرنا ہے تو پھر تینوں چیزوں سے بالا تاک ہو کے جو ہے نا آپ نے پھر بات کرنی ہوگی. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ یہ اچھی بات بری بات سے قطع نظر طاقت سے شروع ہو کے طاقت پہ ختم ہو جاتی ہے. تو اب جب طاقت ہی نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر جب جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, یا جو لوگ کٹ پتلی ہیں, یا جو لوگ بیساکھی ہیں خود, ان سے کیا بات کرنی.
ان سے کیا رزلٹ حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک آرٹیفیشل بات ہو سکتی ہے, ایک فوٹو سیشن ہو سکتا ہے, جو حکومت کے ساتھ مذاکرات تھے اس کی اہمیت اس سے زیادہ تو نہیں تھی فوٹو سیشن سے زیادہ. پس پردہ جہاں تک بات ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے بات, وہاں سے جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ نکل آئے گا. لیکن جو آج کی صورتحال ہے, عمران خان سے تو بات چیت چل رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, تو یہ زیادہ تشویشناک بات تو پھر یہ نون لیگ کی حکومت کے لیے ہے نا. اس پہ تو نون لیگ کی حکومت کو جو ہے وہ پریشان ہونا چاہیے, اس کے پاس جو ہمیں ایک اضطرابی کیفیت نظر آنی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کیا سکوت کا عالم ہے, کیا اطمینان کا عالم ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے بھئی. جو اگر پس پردہ مذاکرات چل رہی ہے تو نون لیگ شور مچائے نا بھئی, کون کر رہا ہے پس پردہ مذاکرات, کیوں کر رہا ہے پس پردہ مذاکرات, ہمارے ہوتے ہوئے کیوں کر رہا ہے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم نہیں ہیں, ہو کر بھی نہیں ہیں, ان کی حیثیت جو ہے ہونے کے باوجود بھی جو نہیں ہے, ان کو بھی اپنی حیثیت کا جو اندازہ اس لیے جو ہے گمسم ہے. اور اسی بات پہ جو ہے اقتدار میں بالکل فرما بردار ہے. ہمارا اس وقت اقتدار کا جو 2024 کا الیکشن تھا وہ کراچی سے لے کے پنجاب تک, اس کا تو ایک ہی معیار متعین ہو گیا تھا نا کہ فرما بردار چاہیے. فرما بردار جو لے لیے گئے. مسلم لیگ کے اندر بھی جس بات کا خدشہ تھا کہ فلاں آدمی فرما بردار نہیں کرے گا, اس کا پورا سیاسی کیریئر ختم کر دیا گیا. اس پارٹی کے اندر بھی فرما بردار جو ہے تلاش کیے گئے, اب آ جاؤ آپ. یہ جو اس طرح کا جو ایپک اینڈ چوز ہوا ہے سب کے جو ہے وہ سامنے. بہرحال اگر عمران خان سے آج بھی طاقتور حلقے بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی عمران خان کے ہاتھ میں طاقت ہے, ورنہ ان سے بات نہیں کی جاتی. ان سے بات نہیں کی جاتی. پھر جس طرح کے ہم فوٹو سیشن دیکھ رہے ہیں اسی طرح کے فوٹو سیشن ہوتے. طاقتور حلقوں کو اس بات کا اندازہ ہے. قبولیت و مقبولیت کا فارمولہ چھوڑ دیں. اگر مقبولیت جو ہے وہ اتنی غیر اہم چیز ہوتی تو پھر آج عمران خان سے بات نہیں کی جاتی. اگر سب کچھ قبولیت کے ہاتھ میں ہوتا تو آج عمران خان سے پس پردہ مذاکرات نہیں ہوتے, ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت صرف ایک ہاتھ میں نہیں ہے, طاقت پھر دونوں طرف طاقت ہے. کم و زیادہ پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, کسی کے پاس کم ہوگی, کسی کے پاس زیادہ ہوگی. جس کے پاس جتنی طاقت ہے حسب توفیق جو ہے حصہ بقدر جثہ کی بنیاد پر اس سے بات چیت ہو رہی ہے. اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تماشا ہی ہے. یہ ایک عجیب منظر ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اس دور میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے کھیل میں حکومت کی حیثیت جو ہے وہ صرف ایک تماشائی کی ہے. اس کو خود کچھ نہیں پتا حکومت کو کہ اس کا اپنا مستقبل کیا ہے. یہ خود جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد اور سال کے بعد جو ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی. ان کے اپنے پلے کچھ نہیں بچا ہے. تو بہرحال اگر عمران خان سے پس پردہ تو یہ عمران خان کی ایک کامیابی ہے. اب اس کامیابی کو تسلیم کرنا یا نہیں کرنا وہ ہر کسی کا حق ہے, استحقاق ہے آپ تسلیم کریں یا نہیں کریں. اگر آج عمران خان آج بھی جو ہے وہ اپنی آپ کو خاموش کرنے کو تیار نہیں ہے, آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو چپ نہیں ہوں گا, اور ان سے آج بھی فرمائش کی جا رہی ہے کہ بھائی 2-4 دن کے لیے چپ ہو جاؤ, تو وہ نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. صحیح و غلط کی بات نہیں ہے کہ موقف صحیح ہے غلط ہو سکتا ہے, 100% عمران خان غلطی پر ہوں گے, لیکن وہ یہ سٹینڈ لے رہے ہیں. اب یہ ایک زمینی حقیقت ہے, آپ مانیں نہ مانیں. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, مذاکرات تو ہونے چاہیے, لیکن مذاکرات جو اس وقت تعطل کا شکار ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں جو ظاہری جو سامنے نظر آ رہے ہیں مذاکرات, وہ تو تعطل کا شکار ہیں. وہ اس میں پتہ نہیں, اب گورنمنٹ کو چاہیے تو گورنمنٹ تو آج کوشش کرتی رہی کہ بلاتی رہی, جبکہ پہلے گورنمنٹ کو کہا جا رہا تھا, تو اب گورنمنٹ بلا رہی ہے. اب گورنمنٹ کری کہ 31 تک ان کا ویٹ کرے گی کہ مذاکرات کے لیے وہ آ جائیں, اور جو انہوں نے لکھی ہیں, جو چیزیں تحریر کی ہیں, وہ ان کو سامنے بھی نہیں لے کے آ رہی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے, جو بھی ہے کہ ان کو قبول ہے کہ نہیں قبول ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک ہے جو ایک آپ دیکھ لیں سکون آیا تھا جو سیاسی طور پر جو ایک تھا, اس کو مذاکرات ہونے